4 سال کے مختصر عرصے کے بعد یو اے ای نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ تمام معاشی اور تجارتی تعلقات ختم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسیز کا نفاذ عمل میں لائے گا۔ بھلے ہی یو اے ای نے یہ دعویٰ کر کے کہ ایران کی طرف سے اس کی سمندری حدود میں 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں جن کے نشانے پر خلیج فارس سے گزرنے والے تجارتی اور مال بردار بحری جہاز تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی طرف سے لیا گیا یہ سٹیپ اس کی آزاد خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ مگر دوسری طرف ایران نے ان حملوں کی تردید کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ یو اے ای کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن ہے تاکہ ایران پر معاشی گرہ تنگ کرنے کے بعد اس کی اکانومی کو ہٹ کر کے امریکہ کو خوش کیا جا سکے۔ ایران کی طرف سے دیا گیا یہ سٹیٹمنٹ امریکن اکنامک ڈی ڈے پلان کی طرف واضح اشارہ ہے جس کا استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ ملٹری وار کو اکنامک وار میں بدل کر ایرانی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ تمام تر ملٹری آپشن کی ناکامی کے بعد اب اکنامک وار کے ذریعے ایران کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملک یا بینک نے ایران کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر کے ماہرین یو اے ای کے اس اچانک اقدام کو امریکن اکنامک ڈی ڈے پلان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ یو اے ای کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات ختم ہونے کے بعد ایران کی اکانومی کو زبردست دھچکا لگا ہے اور اس کا ریال تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، کیونکہ ایران طویل عرصہ سے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سے باہر تھا۔ ایرانی بینک نہ تو اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں پیسہ بھیج سکتے تھے اور نہ ہی منگوا سکتے تھے، جس کی وجہ سے ایرانی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو کاروبار کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ ایرانی کمپنیاں شیل اور وہاں پر موجود منی ایکسچینجرز کو ذریعہ بنا کر دنیا میں لین دین کرتی تھیں، جسے اب نہ صرف یو اے ای کے بینکوں نے بلاک کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ایران اپنی ایکسپورٹ کے ذریعے جو ڈالر کما کر دبئی کے راستے اپنے سینٹرل بینک میں لاتا تھا، فورن کرنسی کی اس لائن کو بھی یو اے ای نے کاٹ کر ایران کو سخت معاشی نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف ایران اپنی امپورٹ کا 30% یو اے ای سے پورا کرتا ہے، جن میں خوراک، خام مال اور الیکٹرانکس شامل ہیں۔ ان کی بندش سے ایران میں ان اشیاء کی قلت کے ساتھ ہی ان کے دام کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ حالانکہ ایران کے پاس اس کرائسس سے نکلنے کے لیے پاکستان اور قطر کی صورت میں متبادل راستے ہیں۔ پاکستان نے پہلے ہی متبادل کے طور پر 6 راستے اوور لینڈ ٹرانزٹ کوریڈور، جو بنیادی طور پر پاکستان کی 2 بندرگاہوں کراچی اور گوادر سے شروع ہو کر تافتان اور قبت بارڈر کے ذریعے ایران سے ملتے ہیں، وہ ایران کو فراہم کیے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سمندری راستے سے آئے ہوئے سامان کو لینڈ باؤنڈریز کا استعمال کرتے ہوئے ایران تک پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان نے ان 6 زمینی راستوں کا نوٹیفیکیشن 25 اپریل 2026 کو جاری کرتے ہی اس کا نفاذ عمل میں لایا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کو پاکستان کی طرف سے ایران کو فراہم کی گئی راہداری پر کئی اعتراضات ہیں، جن میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایران کو فراہم کیے گئے زمینی روٹ کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے سمندر میں لگایا گیا بلاکیڈ بے اثر ہو رہا ہے اور پاکستان کی یہ راہداری ایرانی معیشت کے لیے لائف لائن کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس سب کے باوجود امریکہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے بیچ ایک سازش کا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ اگر آج پاکستان پر پابندیاں لگاتا ہے تو یہ اقدام خود امریکن سفارتکاری کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے امریکہ پاکستان سے صرف اس سامان کی سخت مانیٹرنگ کا مطالبہ کر رہا ہے جو پاکستان کے راستے ایران میں داخل ہوتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ ان راستوں سے ایران کو ایسی ٹیکنالوجی، کیمیکل یا پرزے منتقل نہ ہوں جن کا استعمال کر کے وہ ہتھیاروں، ڈرونز اور میزائلوں کی وسیع پیمانے پر پروڈکشن کر کے امریکہ کے لیے پرابلمز کھڑی کر دے۔ ٹرمپ کا بنیادی ہدف ایران کی معیشت کو مفلوج کر کے ایران کو گھٹنوں پر لانا ہے، اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ایران کو فراہم کیے گئے راستوں سے ایران تیل اور گیس کی اسمگلنگ کر کے اپنی اکانومی کو سہارا دے سکے۔ امریکہ کے ان تحفظات پر پاکستان نے رد عمل دیتے ہوئے صاف کیا ہے کہ پاکستان ان راستوں پر سے صرف چاول، گندم اور ادویات جیسی عام
अशिया की तरसील की इजाजत दे रहा है, जिसकी आलमी कवानीन में मुकम्मल इजाजत है। पाकिस्तान ईरान को खाम माल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक्सपोर्ट करके न सिर्फ ईरानी मार्केट में यूएई के खिलाफ को पुर कर सकता है, बल्कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के क्राइसिस से पैदा हुए अपनी इकोनॉमी पर असर को भी बड़ी हद तक कम कर सकता है। एक तरफ अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए दुनिया के सबसे मसरूफ एनर्जी के वाटरवे को वॉर बैटल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया इनके बीच पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बिग एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। ये क्राइसिस आम लोगों के जीने के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद करता जा रहा है। अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।